دوستو اگر آپ بھی انویسٹمنٹ کو لے کر پریشان ہیں تو یہ کتاب آپ کے لیے ہی ہے، اور اگر آپ نے کتاب سننے کا فیصلہ کیا ہے تو پوائنٹ نمبر 5 اور 6 کو لازمی سنیے گا، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ ہمارا کتاب کا تعلق بنا رہے۔ دوستو آج کے ہماری کتاب کا نام ہے دا بیئر فٹ انویسٹر۔ جی ہاں دوستو، پیسہ انسان کی زندگی میں ایک عجیب چیز ہے۔ یہ نہ صرف زندگی آسان بنا سکتا ہے بلکہ اگر سمجھ نہ ہو تو پوری زندگی مشکل بھی بنا دیتا ہے۔ اکثر لوگ یہ مانتے ہیں کہ پیسے کے مسائل زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر مسائل پیسے کی کمی سے نہیں، پیسے کی سمجھ کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ دوستو اس کتاب کا ایک بہت سادہ مگر طاقتور حقیقت سن لیں۔ یہ کتاب آپ کو امیر بننے کے خواب نہیں دکھاتی، یہ کتاب آپ کو پرسکون بننے کا راستہ دکھاتی ہے، کیونکہ اصل کامیابی زیادہ کمانا نہیں بلکہ اصل کامیابی یہ جاننا ہے کہ جو پیسہ آپ کے پاس ہے اسے سنبھالنا کیسے ہے۔ دوستو دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو اچھی آمدنی کے باوجود ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، قرض میں ڈوبے رہتے ہیں، بلوں کے بوجھ تلے دبے ہوتے ہیں، ریٹائرمنٹ سے بے خبر ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ محنت نہیں کرتے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی نے انہیں پیسے کی بنیادی تربیت سکھائی ہی نہیں۔ دوستو یہ کتاب اسی کمی کو پورا کرتی ہے۔ یہ کتاب آپ کو آسانی سے سمجھانے آئی ہے، یہ کتاب آپ سے سیدھی، سچی اور عملی بات کرتی ہے۔ یہ آپ کو یہ نہیں کہتی کہ اسٹاک مارکیٹ کے ماہر بن جاؤ، یہ آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ اپنے پیسے پر کنٹرول کیسے حاصل کرنا ہے، کیونکہ جب پیسہ آپ کے کنٹرول میں ہو تو زندگی بھی خود بخود قابو میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ دوستو یہ کتاب یہاں ایک بہت اہم بات واضح کرتی ہے کہ پیسے کے معاملے میں زیادہ علم نہیں، صحیح عادتیں انسان کو آزاد کرتی ہیں۔ آپ کتنا کماتے ہیں یہ ضرور اہم ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ خرچ کیسے کرتے ہیں، آپ سیونگ کیسے کرتے ہیں، آپ قرض کو ختم کیسے کرتے ہیں، اور آپ مستقبل کے لیے کیا تیاری کرتے ہیں۔ دوستو یہ کتاب آپ کو یہ بھی احساس دلاتی ہے کہ مالی سکون کوئی دور کا خواب نہیں، صرف صحیح فیصلوں کا نتیجہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے فیصلے، روز کے فیصلے اور سادے فیصلے لیکن مستقل فیصلے۔ دوستو یہ کتاب آپ کو سمجھاتی ہے کہ پیسے کے ساتھ جذبات جڑے ہوتے ہیں، خوف کے، لالچ کے، شرمندگی کے، اور جب تک ان جذبات کو سمجھا نہ جائے تو پیسہ ہمیشہ مسئلہ بنا رہے گا۔ اسی لیے یہ کتاب پہلے آپ کی سوچ بدلتی ہے، پھر آپ کا بینک بیلنس بدلتی ہے۔ یہ آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ پیسے کے بارے میں خاموشی توڑنا ضروری ہے، شرمندگی چھوڑنا ضروری ہے، اور سچائی کے ساتھ اپنی مالی حقیقت کو دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ جب انسان حقیقت قبول کر لیتا ہے تو وہ اسے بدل بھی سکتا ہے۔ دوستو یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہے جو سادہ زندگی چاہتے ہیں لیکن بے فکر زندگی چاہتے ہیں، جو پیسے کے غلام نہیں بننا چاہتے بلکہ پیسے کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ یہ کتاب آپ کو یہ یقین دلاتی ہے کہ مالی آزادی صرف امیروں کے لیے نہیں، یہ سمجھدار لوگوں کے لیے ہے، اور سمجھداری آپ آج سے سیکھ سکتے ہیں، اور یہی اس کتاب کا سفر شروع ہوتا ہے۔ دوستو ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو یہ نہیں سکھایا گیا کہ پیسے کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ زیادہ کمانا ضروری ہے، لیکن یہ کبھی نہیں سکھایا گیا کہ جو کما رہے ہو اسے سنبھالنا کیسے ہے۔ ہم اسکول میں میتھس پڑھتے ہیں، سائنس پڑھتے ہیں، ہسٹری پڑھتے ہیں، لیکن پیسے کی سب سے بنیادی باتیں کبھی ہمارے کسی نصاب کا حصہ تھی ہی نہیں، اور پھر ہم بڑے ہو گئے، نوکریاں کرنا شروع کر دی، کاروبار کرنا شروع کر دیا، شادی کر لی، گھر بنا لیا، ذمہ داریاں اٹھا لی، لیکن پیسہ ہمیشہ ہمارے لیے ایک الجھن ہی بنا رہا۔ ہم نے کبھی سیکھا ہی نہیں کہ پیسے کو چلانا کیسے ہے۔ دوستو شروع کرتے ہیں کتاب کے پوائنٹ نمبر 1 کی طرف۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 1 ہے پیسے کے ساتھ ایمانداری، اپنی مالی حقیقت کو قبول کرنا۔ جی ہاں دوستو، مالی سکون کسی نئی نوکری سے شروع نہیں ہوتا، مالی سکون سچ بولنے سے شروع ہوتا ہے، اور سب سے پہلے سچ اپنے آپ کو بولا جاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، یہاں رائٹر لکھتے ہیں کہ مالی آزادی کسی نئی سرمایہ کاری سے شروع نہیں ہوتی، مالی آزادی کسی بڑی تنخواہ سے شروع نہیں ہوتی، مالی آزادی سب سے پہلے ایک مشکل کام سے شروع ہوتی ہے، اور وہ مشکل کام ہے کہ
کے سچ کو قبول کرنا، اپنی مالی حقیقت کا سچ۔ یہاں آ کر رائٹر ہمیں پہلا سبق دیتے ہیں کہ جب تک انسان پیسے کے معاملے میں خود سے ایماندار نہیں ہوتا تب تک کوئی بھی ڈسپلن، کوئی بھی پلان، کوئی بھی مشورہ کام نہیں آتا۔ زیادہ تر لوگ پیسے کے بارے میں دو طرح سے جھوٹ بولتے ہیں، ایک دنیا سے اور دوسرا خود سے۔ وہ کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، بس تھوڑا سا دباؤ ہے، اگلے مہینے سب سنبھل جائے گا، سب لوگ ہی قرض میں ہوتے ہیں، لیکن اندر سے انہیں معلوم ہوتا ہے کہ معاملات اب قابو سے باہر ہیں، قرض سر سے اوپر چلا گیا ہے، خرچ بے قابو ہو گیا ہے اور مستقبل ایک دھند کی طرح بلر ہو گیا ہے۔ دوستو یہ کتاب یہاں آپ کو شرمندہ نہیں کرتی، یہ تو آپ کو آئینہ دکھاتی ہے، اور آئینہ ہمیشہ سچ دکھاتا ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے اپنے بینک اسٹیٹمنٹ کو دیکھو، اپنے قرض کی رقم کو دیکھو، اپنے فیصلوں کو دیکھو اور خود سے کہو کہ یہی میری حقیقت ہے، نہ کم نہ زیادہ، بس سچ کہنا ہے۔ کیونکہ جب انسان سچ کو قبول کر لیتا ہے اس کے بعد ہی وہ اپنے وقت کو بدلنا شروع کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ دوستو یہ کتاب یہ بھی واضح کرتی ہے کہ مالی مسائل اکثر بڑی نیت کی وجہ سے نہیں ہوتے، وہ بے خبری کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ہم خرچ کرتے ہیں کیونکہ سب خرچ کر رہے ہیں، ہم قرض لیتے ہیں کیونکہ آسان لگتا ہے، ہم بچت نہیں کرتے کیونکہ ابھی تو زندگی پڑی ہے، اور ہمیشہ اسی دھوکے میں رہتے ہیں، اور پھر سال گزر جاتے ہیں، زندگی آگے بڑھ جاتی ہے، لیکن مالی دباؤ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ یہ کتاب آپ کو یہ جرأت دیتی ہے کہ آپ اپنے مالی رویے کو قصوروار نہ ٹھہرائیں بلکہ اسے سمجھیں، کیونکہ سمجھ پہلا قدم ہے، اور سمجھ کے بغیر کوئی تبدیلی ممکن ہی نہیں رہی دنیا میں۔ دوستو یہ کتاب آپ کو اہم بات سمجھاتی ہے کہ آپ کی مالی حالت آپ کی قدر نہیں ہے، آپ کا قرض آپ کی شناخت نہیں ہے، آپ کی غلطیاں آپ کی شخصیت نہیں ہے۔ یہ سب تو صرف فیصلے تھے، اور فیصلے بدلے بھی جا سکتے ہیں، لیکن صرف اسی وقت جب آپ انہیں قبول کر لیں۔ یہ کتاب آپ کو یہ ہمت دیتی ہے کہ آپ اپنے آپ سے یہ کہیں کہ ہاں میں نے غلطیاں کی، ہاں میں نے پیسے کو نظر انداز کیا، ہاں میں نے پیسے کا راستہ چنا، لیکن میں اب بدل بھی سکتا ہوں، اور یہی لمحہ اصل شروعات ہے۔ کیونکہ جس دن آپ پیسے کے ساتھ ایمانداری اختیار کر لیتے ہیں اسی دن پیسہ آپ کے خلاف نہیں بلکہ آپ کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جی ہاں دوستو، چلتے ہیں ہمارے پوائنٹ نمبر 2 کی طرف۔ ہمارا پوائنٹ نمبر 2 ہے پیسے کا سادہ سا نظام، اپنی مالی زندگی کو ترتیب دینا۔ دوستو جب انسان پیسے کے معاملے میں حقیقت کو دیکھ لیتا ہے تو اگلا سوال یہ نہیں ہوتا کہ میں کتنا کماؤں، بلکہ اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے پیسے کو سنبھالوں کیسے۔ کیونکہ زیادہ تر لوگوں کا مسئلہ کم آمدنی نہیں، مسئلہ بے ترتیب آمدنی ہے۔ پیسہ آتا ہے نکل جاتا ہے، تنخواہ آتی ہے ختم ہو جاتی ہے، کبھی سمجھ نہیں آتی کہ گیا کہاں پیسہ آخر، اور یہی بے تربیتی انسان کو ہمیشہ پریشان رکھتی ہے۔ یہاں رائٹر لکھتے ہیں کہ مالی سکون پیسے بڑھانے سے پہلے پیسے کو ترتیب دینے سے آتا ہے، کیونکہ جب تک آپ کے پاس ایک نظام نہیں ہوگا آپ جتنا بھی کما لیں آپ ہمیشہ پریشان ہی رہیں گے۔ یہ کتاب بالکل سادہ زبان میں کہتی ہے کہ پیسے کو اپنے ہاتھ میں رکھو، اپنے ذہن میں نہیں، کیونکہ ذہن پیسے کی الجھن برداشت نہیں کر سکتا۔ ذہن کو تو سکون چاہیے، اور سکون نظام سے آتا ہے۔ یہاں ایک بہت سادہ لیکن طاقتور اصول دیتے ہیں رائٹر، اپنے پیسے کو الگ الگ کھانوں میں تقسیم کریں۔ جیسے آپ گھر میں چاول ایک الگ رکھتے ہیں، چینی الگ رکھتے ہیں، نمک الگ رکھتے ہیں، اسی طرح پیسے کو بھی الگ الگ جگہ رکھیں، کیونکہ جب سب کچھ ایک ہی جگہ ہو تو انسان غلطی کر بیٹھتا ہے۔ ایک ہی اکاؤنٹ میں تنخواہ بھی، خرچ بھی، بچت بھی اور بل بھی، تو پھر پیسہ بے قابو ہو جاتا ہے، اور بے قابو پیسہ انسان کو بے چین کر دیتا ہے۔ مگر یہ کتاب آپ کو سمجھاتی ہے کہ مالی نظام صرف اکاؤنٹس نہیں بلکہ یہ تو ایک ذہنی اصول ہے۔ یہ آپ کے اندر احساس پیدا کرتا ہے کہ میری زندگی کنٹرول میں ہے، میرے بل میرے کنٹرول میں ہے، میرا خرچ میرے کنٹرول میں ہے، اور سب سے بڑھ کر میرا فیوچر میرے کنٹرول میں ہے، اور یہی احساس انسان کو مالی طور پہ مضبوط بناتا ہے۔ دوستو یہ کتاب یہ بھی سکھاتی ہے کہ جب آپ پیسے کو ترتیب دیتے ہیں تو آپ اپنے خرچ پر غصہ نہیں کرتے، آپ اسے سمجھنے لگتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ پیسہ
پیسہ ضروری خرچ کے لیے ہے، یہ پیسہ بچت کے لیے ہے، یہ پیسہ میرے فیوچر کے لیے ہے۔ اور جب یہ تقسیم ہو جائے تو زندگی میں ایک عجیب سا سکون آ جاتا ہے، کیونکہ اب آپ کو ہر مہینے یہ خوف نہیں رہتا کہ پتہ نہیں بل کیسے بھروں گا، پتہ نہیں بچت کیسے ہوگی۔ دوستو، نظام آپ کو یہ خوف میں نہیں رہنے دیتا۔ اور لائٹر لکھتے ہیں کہ یہ کتاب آپ کو یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ نظام صرف شروع کرنا نہیں، نظام قائم رکھنا بھی ہے۔ یہ کتاب آپ کو سادگی کی طرف لے کر جاتی ہے، کم فیصلے، کم کنفیوژن اور زیادہ وضاحت، کیونکہ جب فیصلے کم ہوتے ہیں تو غلطیاں بھی کم ہوتی ہیں، اور جب غلطیاں کم ہو تو مالی سکون بڑھ جاتا ہے۔ آخر میں اس بات کو دل میں بٹھا لیں، آپ کو امیر بننے کے لیے سب سے پہلے ماہر نہیں بننا، آپ کو بس ڈسپلن بننا ہے۔ اور جب آپ اپنی مالی زندگی کو ترتیب دے دیتے ہیں تو آپ کی کمائی چھوٹی ہو یا بڑی، آپ کا سکون ہمیشہ بڑا ہو جاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، چلتے ہیں ہمارے پوائنٹ نمبر 3 کی طرف۔ ہمارا پوائنٹ نمبر 3 ہے قرض سے نجات۔ مالی آزادی کی اصل شروعات یہیں سے ہوتی ہے۔ دوستو، پیسے کے معاملے میں انسان کو سب سے زیادہ جس چیز نے جکڑ رکھا ہے وہ ہے قرض۔ قرض ایک ایسی رقم نہیں، قرض ایک ذہنی بوجھ ہے، ایک مستقبل دباؤ ہے، ایک خاموش خوف جو انسان کے ساتھ ہر دن چلتا ہے۔ یہاں یہ کتاب آپ کو سمجھاتی ہے کہ جب تک قرض آپ کی زندگی میں موجود ہے، مالی سکون ہمیشہ ادھورا رہتا ہے، کیونکہ قرض صرف جیب خالی نہیں کرتا بلکہ دل بھی خالی کر دیتا ہے۔ آپ ہر مہینے تنخواہ کا انتظار کرتے ہیں اور تنخواہ آتے ہی قسطیں کٹ جاتے ہیں۔ آپ محنت کرتے ہیں لیکن فائدہ کسی اور کو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ انسان یہ ماننے لگتا ہے کہ شاید اسی کا نام زندگی ہے۔ مگر یہ کتاب آپ کی یہ غلط فہمی توڑتی ہے۔ یہ کتاب صاف صاف لفظوں میں کہتی ہے کہ قرض کوئی عام بات نہیں، قرض ایک ہنگامی حالت ہے، اور ہنگامی حالت میں آرام سے بیٹھا نہیں جاتا بلکہ اسے تو فوراً حل کیا جاتا ہے۔ یہ کتاب یہ بھی سمجھاتی ہے کہ قرض اکثر ضرورت سے نہیں، عادت سے پیدا ہوتا ہے۔ ہم چیزیں خریدتے ہیں کیونکہ سب خرید رہے ہیں، ہم کریڈٹ لیتے ہیں کیونکہ آسان لگتا ہے، ہم قسطوں پر لیتے ہیں کیونکہ ابھی دباؤ کم ہے، لیکن یہ دباؤ بعد میں دگنا ہو جاتا ہے اور پھر انسان اپنی ہی محنت کا قرض دار بن جاتا ہے۔ دوستو، یہ کتاب یہاں آپ کو یہ بھی سمجھاتی ہے کہ قرض صرف پیسے کا مسئلہ نہیں، یہ تو فیصلوں کا مسئلہ ہے۔ جب انسان قرض میں ہوتا ہے تو وہ آزاد فیصلے نہیں کر سکتا، وہ نوکری بدلنے سے ڈرتا ہے، وہ رسک لینے سے گھبراتا ہے، اپنی مرضی کی زندگی جینے سے رک جاتا ہے، کیونکہ ہر فیصلہ قسط کے خوف سے جڑا ہوتا ہے، اور یہی خوف زندگی کو چھوٹا کر دیتا ہے۔ یہاں یہ کتاب سکھاتی ہے کہ قرض سے نجات شرمندگی سے نہیں، نظم سے ملتی ہے، غصے سے نہیں، پلاننگ سے ملتی ہے۔ اور سب سے پہلے تو یہ ماننا ضروری ہے کہ قرض میری غلطی نہیں لیکن قرض میری ذمہ داری ہے۔ یہ ماننا انسان کو مضبوط بناتا ہے، کیونکہ جب انسان ذمہ داری لے لیتا ہے تو وہ حل بھی ڈھونڈ لیتا ہے۔ یہاں یہ بھی واضح کرتی ہے یہ کتاب کہ قرض ختم کرنا ایک دن کا کام نہیں، لیکن یہ زندگی بھر کا سکون دے سکتا ہے، اور یہ سکون ہر مشکل کے قابل ہوتا ہے۔ آخر میں یہ بات دل میں بٹھا لیں، جب تک قرض آپ کے سر پر ہے آپ اپنی زندگی کے مالک نہیں ہیں، صرف کرایہ دار ہیں، اور جس دن آپ قرض سے آزاد ہو جائیں گے اسی دن آپ اپنی محنت کے اصل مالک بن جائیں گے۔ دوستو، قرض خوف کو ختم کرتا ہے، قرض فیصلے سے ختم ہوتا ہے، اور یہ فیصلے غصے میں نہیں ٹھنڈے دماغ میں کیے جاتے ہیں۔ یہاں یہ کتاب آپ کو سمجھاتی ہے کہ قرض سے نکلنے کے لیے کوئی جادو نہیں چاہیے، صرف ڈسپلن چاہیے اور صبر چاہیے۔ جی ہاں دوستو، چلتے ہیں ہمارے کتاب کے پوائنٹ نمبر 4 کی طرف۔ ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 4 ہے ہنگامی بچت۔ جی ہاں، ایمرجنسی سیونگ۔ دوستو، زندگی میں ہمیشہ منصوبے کے مطابق نہیں چل سکتی، کبھی نوکری چلی جاتی ہے، کبھی بیماری آ جاتی ہے، اور انہی لمحوں میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان مالی طور پر کتنا محفوظ ہے۔ یہاں یہ کتاب آپ کو سمجھاتی ہے کہ ہنگامی حالات اصل مسئلہ نہیں، اصل مسئلہ ان کے لیے تیار نہ ہونا ہے، کیونکہ جو انسان تیار ہو وہ مشکل میں بھی گھبراتا نہیں، اور جو تیار نہ ہو وہ چھوٹی مشکل سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے۔ یہ کتاب واضح لفظوں میں کہتی ہے کہ ہنگامی بچت عمارت کے لیے نہیں بلکہ سکون کے لیے ہوتی ہے۔ یہ وہ پیسہ ہے جو آپ کو یہ اعتماد دیتا ہے کہ اگر کل کچھ بھی غلط ہو جائے تو آپ زمین پر نہیں گریں گے۔ یہ کتاب یہ بھی واضح کرتی ہے کہ ہنگامی بچت سرمایہ کاری نہیں بلکہ یہ تحفظ ہے۔ یہ پیسہ آپ کو امیر نہیں
بناتا، یہ پیسہ آپ کو مجبور ہونے سے بچاتا ہے، اور مجبور ہونا مالی دنیا میں سب سے خطرناک حالت ہے، کیونکہ مجبور انسان ہمیشہ غلط فیصلے کرتا ہے، وہ جلد بازی میں قرض لے لیتا ہے، وہ نقصان پر چیزیں بیچ دیتا ہے، وہ اپنی عزت قسطوں میں رکھ دیتا ہے۔ اور یہ کتاب آپ کو سمجھاتی ہے کہ ہنگامی بچت اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ مشکل وقت میں اپنے اصول نہ توڑیں، تاکہ آپ اپنے خوابوں کو قربان نہ کریں اور آپ کسی غلط راستے پر نہ چلے جائیں۔ دوستو، یہ بچت ایک حفاظتی دیوار کی طرح کام کرتی ہے، خاموش، مضبوط اور قابل اعتماد دیوار، اور جو انسان یہ دیوار بنا لیتا ہے وہ مالی طوفان میں بھی کھڑا رہ پاتا ہے۔ دوستو، یہ کتاب سکھاتی ہے کہ ہنگامی بچت کا سائز آپ کی زندگی کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ کتاب سادہ سا اصول دیتی ہے، کم از کم 3 سے 6 مہینے کے اخراجات، نہ کم نہ زیادہ، اتنا کہ آپ سانس لے سکیں، اتنا کہ آپ صحیح فیصلہ کر سکیں، اتنا کہ آپ ڈرے بغیر اگلا قدم سوچ سکیں۔ دوستو، یہ کتاب آپ کو یہ بھی سمجھاتی ہے کہ ہنگامی بچت کو بنانا کمائی کے بعد نہیں، کمائی کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ جو انسان کہتا ہے جب زیادہ کما لوں گا تب بچت کروں گا، وہ اکثر کبھی شروع ہی نہیں کر پاتا، کیونکہ انکم بڑھتی ہے، خرچ بھی ساتھ ساتھ بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے یہ کتاب پہلے تحفظ بنانے کو کہتی ہے، اس کے بعد انویسٹمنٹ کی بات کرتی ہے، کیونکہ جس انسان کے پاس تحفظ نہ ہو وہ انویسٹمنٹ میں بھی ڈر کے ساتھ قدم رکھتا ہے۔ آخر میں یہ بات کو دل میں بٹھا لیں کہ ہنگامی بچت آپ کو امیر نہیں بناتی، لیکن یہ آپ کو غریب فیصلوں سے بچا لیتی ہے، اور یہی اصل طاقت ہے۔ دوستو، رائٹر لکھتے ہیں کہ ہنگامی بچت سننے میں ایک بہت بڑی چیز لگتی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں میرے پاس پیسہ ہی کتنا ہے، میں تو مہینے کے آخر میں کھڑا ہوں، لیکن یہ کتاب آپ کو ایک سادی سی حقیقت بتاتی ہے کہ ہنگامی بچت بڑی رقم سے نہیں بنتی، ہنگامی بچت تو عادت سے بنتی ہے، اور عادت ہمیشہ چھوٹے قدموں سے بنتی ہے۔ جی ہاں دوستو، چلتے ہیں کتاب کے پوائنٹ نمبر 5 کی طرف۔ ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 5 ہے بچت کو عادت بنانا، خود کو پہلے ادا کرنا۔ دوستو، زیادہ تر لوگ بچت کو ایک اضافی کام سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں خرچ ہو جائے گا تو دیکھیں گے، مہینہ گزر جائے گا تو بچا لیں گے، لیکن پیسہ بچ گیا تو جمع کر لیں گے۔ لیکن یہ کتاب ایک بنیادی حقیقت سمجھاتی ہے کہ جو پیسہ آخر میں بچانے کی کوشش کی جائے وہ اکثر بچتا ہی نہیں، کیونکہ انسان اپنی خواہشات کو ہمیشہ اپنی ضرورتوں سے پہلے رکھتا ہے۔ یہاں یہ کتاب سمجھاتی ہے کہ مالی مضبوطی اس دن شروع ہوتی ہے جب آپ اپنے آپ کو سب سے پہلے ادا کرتے ہیں، یعنی تنخواہ آتے ہی سب سے پہلے ایک بچت الگ کرنا، بلوں سے پہلے، خرچ سے پہلے، خواہشوں سے پہلے۔ یہ خیال لوگوں کو بہت غلط لگتا ہے، وہ کہتے ہیں پہلے ذمہ داریاں پوری ہوں اس کے بعد بچت کریں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ذمہ داریاں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی مگر ذمہ داریاں ختم نہیں ہوں گی۔ اگر آپ بچت کو آخر میں رکھیں گے تو وہ ہمیشہ قربان ہوتی رہیں گی۔ یہاں یہ کتاب سمجھاتی ہے کہ بچت کسی بڑی قربانی کا نام نہیں، بچت تو ایک ذہنی ترتیب کا نام ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو پہلے ادا کرتے ہیں تو آپ اپنے مستقبل کو اہمیت دینے لگتے ہیں۔ آپ خود سے کہتے ہیں میرا کل میرے آج سے زیادہ اہم ہے، میرا سکون آج کی خواہش سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور یاد رکھیں دوستو، یہی سوچ انسان کو مالی طور پر مضبوط بنا دیتی ہے۔ یہاں یہ کتاب سکھاتی ہے کہ بچت آمدنی کا بڑھنے کا انتظار نہیں کرتی۔ جو انسان یہ کہتا ہے کہ جب زیادہ کماؤں گا تب بچت کروں گا، وہ اکثر کبھی شروع نہیں کر پاتا، کیونکہ جیسے جیسے آمدنی بڑھتی ہے خرچ بھی اسی رفتار سے بڑھنے لگتا ہے، اور پھر بچت ہمیشہ پیچھے رہ جاتی ہے۔ اسی لیے کتاب ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بچت رقم سے نہیں بلکہ عادت سے بنتی ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی بچت بھی مسلسل کریں تو وقت کے ساتھ وہ بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ یہاں یہ کتاب آپ کو سمجھاتی ہے کہ بچت صرف پیسے جمع کرنے کا نام نہیں، یہ تو خود اعتمادی جمع کرنے کا نام ہے۔ جب آپ ہر مہینے اپنے آپ کے لیے کچھ پیسے الگ کرتے ہیں تو آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنے مستقبل کا خیال رکھ رہا ہوں، میں اپنی زندگی کو اپنے کنٹرول میں لا رہا ہوں، اور یہی احساس انسان کو زندگی بھر کا سکون دیتا ہے۔ یہاں یہ کتاب یہ بھی واضح کرتی ہے کہ بچت کو جذبات پر نہیں نظام پر چھوڑیں، کیونکہ جذبات بدلتے رہتے ہیں لیکن نظام آپ کو اپنے راستے پہ رکھتا ہے۔ اسی لیے یہ کتاب بچت کو خودکار بنانے پر زور دیتی ہے۔ تنخواہ آتے ہی بچت الگ کر دیں،
سوچنے کا موقع ہی نہ دے خود کو، اور جب سوچنے کا موقع نہ ہو تو بہانہ ختم ہو جاتا ہے۔ آخر میں اس بات کو دل میں بٹھا لیں کہ بچت آپ کے پیسے کو چھوٹا نہیں کرتی، بچت تو آپ کی زندگی کو بڑا بنا دیتی ہے۔ جی ہاں دوستو، چلتے ہیں ہمارے کتاب کے پوائنٹ نمبر 6 کی طرف۔ ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 6 ہے انویسٹمنٹ کی سمجھ۔ جی ہاں دوستو، زیادہ تر لوگ سرمایہ کاری کو ایک جادو سمجھتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں یہ تو کوئی خفیہ طریقہ ہے، یہ تو کوئی شارٹ کٹ ہے، کوئی ایک ایسا ہوگا جو سب کچھ بدل دے گا۔ اسی موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، اور یہی سوچ زیادہ تر لوگوں کو نقصان میں ڈال دیتی ہے۔ یہاں یہ کتاب آپ کو سمجھاتی ہے کہ انویسٹمنٹ تیزی کا کھیل نہیں، یہ تو صبر کا کھیل ہے۔ یہ لالچ سے نہیں، حکمت سے جیتا جاتا ہے، کیونکہ جو انسان جلدی امیر بننا چاہتا ہے وہ ہمیشہ جلدی غریب بن جاتا ہے۔ یہ کتاب یہ بھی واضح کرتی ہے کہ انویسٹمنٹ قرض ختم ہونے کے بعد اور ہنگامی بچت کے بعد سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ جو انسان قرض کے بوجھ تلے ہو، تحفظ کے بغیر ہو، وہ سرمایہ کاری میں ڈرے ہوئے فیصلے کرتا ہے، اور ڈرا ہوا فیصلہ اکثر غلط ہی ہوتا ہے۔ یہ کتاب صاف صاف کہتی ہے پہلے بنیاد مضبوط کرو، اس کے بعد اس پہ عمارت بناؤ، کیونکہ کمزور بنیاد پر کھڑی عمارت پہلی آندھی میں گر جاتی ہے۔ دوستو، یہ کتاب آپ کو سمجھاتی ہے کہ سرمایہ کاری صرف پیسہ لگانے کا نام نہیں، یہ تو وقت دینے کا نام ہے، یہ صبر رکھنے کا نام ہے، یہ مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کو برداشت کرنے کا نام ہے۔ زیادہ تر لوگ یہاں ہار جاتے ہیں، مارکیٹ نیچے جائے تو گھبرا جاتے ہیں، مارکیٹ اوپر جائے تو لالچ سے پاگل ہو جاتے ہیں، اور یہی جذبات انویسٹمنٹ کو نقصان میں بدل دیتے ہیں۔ مگر یہ کتاب آپ کو سمجھاتی ہے کہ انویسٹمنٹ جذبات سے نہیں، نظام سے چلتی ہے۔ جو انسان ہر خبر پر ری ایکشن دے دیتا ہے وہ سرمایہ کاری میں کبھی سکون نہیں پاتا، لیکن جو انسان اپنے منصوبے پر قائم رہتا ہے وہ وقت کے ساتھ جیت جاتا ہے۔ یہاں رائٹر کہتے ہیں کہ سادہ سرمایہ کاری اکثر سب سے مؤثر ہوتی ہے۔ پیچیدہ چیزیں صرف سمجھدار لگتی ہے مگر فائدہ نہیں دیتی۔ یہ کتاب سادگی پر زور دیتی ہے، کم فیس، لمبی مدت، وسیع پھیلاؤ، کیونکہ جو انسان سادہ راستہ چنتا ہے وہ ہمیشہ کم غلطیاں کرتا ہے۔ یہ کتاب آپ کو یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ سرمایہ کاری کوئی مقابلہ نہیں، یہ تو ذاتی سفر ہے۔ آپ کسی کی رفتار نہیں اپنا سکتے، آپ کسی اور کا رسک نہیں اٹھا سکتے۔ آپ کو اپنی زندگی، اپنی عمر، اپنی ذمہ داریوں کے مطابق ہی فیصلہ کرنا ہوگا۔ آخر میں اس بات کو دل میں بٹھا لیں کہ سرمایہ کاری وہ جگہ نہیں جہاں بہادری دکھائی جائے، سرمایہ کاری وہ جگہ ہے جہاں سمجھداری دکھائی جائے، اور جو انسان سمجھداری سے سرمایہ کاری کرتا ہے وہ آہستہ آہستہ لیکن محفوظ طریقے سے آگے بھی بڑھتا ہے۔ دوستو، رائٹر کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں کہ لوگ پیسے نہیں لگاتے، اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ لوگ غلط جگہ، غلط نیت کے ساتھ، غلط وقت پر پیسے لگاتے ہیں، اور پھر جب نقصان ہوتا ہے تو وہ پورے نظام سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اسی لیے رائٹر کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کو سب سے پہلے سمجھیں، اس کے بعد فیصلہ کریں، کیونکہ آپ کا پورا مستقبل اس انویسٹمنٹ پر ٹکا ہوا ہے۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 7 ہے مالی سکون۔ جی ہاں دوستو، رائٹر اسے دولت کا اصل مقصد کہتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ پیسہ اسی لیے چاہتے ہیں کہ وہ اپنی امیری دکھا سکیں، بڑے بڑے گھر، بڑی بڑی گاڑیاں، لوگوں کی تعریفیں، لیکن یہ کتاب یہاں آپ کو ایک بہت گہری بات کرتی ہے۔ پیسے کا اصل مقصد دکھاوا نہیں، پیسے کا اصل مقصد تو سکون ہے، کیونکہ سچ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ بہت ہو لیکن دل میں ہمیشہ خوف ہو تو پیسہ دولت نہیں بلکہ عذاب ہے، اور اگر آپ کے پاس پیسہ کم بھی ہو لیکن ذہن اور دل میں سکون ہو تو وہ زندگی بادشاہی زندگی ہے۔ یہاں یہ کتاب آپ کو سمجھاتی ہے کہ مالی سکون ایک دن میں نہیں آتا، یہ تو ایک سفر ہے، یہ ایک ترتیب ہے اور ایک مسلسل عمل ہے، اور یہ سکون تب آتا ہے جب آپ کی زندگی میں قرض کم ہو، بچت موجود ہو، مستقبل کا واضح پلان ہو۔ یہ سب پیسہ بڑھانے سے پہلے پیسہ سنبھالنے سے ہوتا ہے۔ یہ کتاب یہ بھی واضح کرتی ہے کہ مالی سکون صرف نمبرز نہیں، یہ آپ کے دل کی حالت بھی ہے۔ جب آپ کے پاس پیسے کا نظام نہیں ہوتا تو آپ ہر دن ایک خوف میں رہتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ آ گیا تو کیا ہوگا، میری نوکری چلی گئی تو کیسے سروائیو کروں گا، بل بڑھ گئے تو کیا ہوگا، اور یہی خوف آپ کی زندگی کی خوشی کھا جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ اپنا نظام بنا لیتے ہیں تو یہ خوف آہستہ آہستہ
آہستہ ختم ہونے لگتا ہے۔ یہاں یہ کتاب سمجھاتی ہے کہ مالی سکون آپ کو آزاد بناتا ہے، آزاد غلط فیصلوں سے، لوگوں کے دباؤ سے، دکھاوے کی ریس سے، کیونکہ جب انسان مالی طور پر مضبوط ہو تو وہ ہر کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنا پیسہ نہیں اڑاتا، وہ اپنی زندگی کو اپنے اصولوں کے مطابق لے کر چلتا ہے، اور اسی کا نام آزادی ہے۔ دوستو یہ کتاب یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ مالی سکون صرف آپ کے لیے نہیں، یہ آپ کے گھر والوں کے لیے بھی ہے، آپ کے بچوں کے لیے بھی ہے، آپ کے والدین کے لیے بھی ہے، کیونکہ جب گھر میں پریشانی پیسے کی کم ہو تو گھر میں لڑائیاں کم ہوتی ہے، گھر میں محبت بڑھ جاتی ہے، کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے، اور یہی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ دوستو آخر میں اس بات کو دل میں بٹھا لیں کہ پیسہ خود مقصد نہیں، پیسہ زندگی کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہے، اور اگر پیسہ آپ کی زندگی کو بہتر نہ بنا سکے تو پھر وہ پیسہ آپ کے کسی کام کا نہیں۔ دوستو رائٹر لکھتے ہیں کہ مالی سکون کوئی ایک مقصد نہیں، یہ تو ایک مسلسل کیفیت ہے، یہ انسان کے اندر آہستہ آہستہ پیدا ہوتی ہے، اور پھر ایک دن وہ کیفیت آپ کی شخصیت بن جاتی ہے۔ یہ کتاب آپ کو سمجھاتی ہے کہ مالی سکون امیر ہونے کا نام نہیں، مالی سکون آزاد ہونے کا نام ہے، اپنی قسطوں کے خوف سے، مہینے کے آخر کے دباؤ سے، لوگوں کی رائے سے اور دکھاوے کی دوڑ سے، کیونکہ جب انسان پیسے کے لیے جیتا ہے تو وہ زندگی کھو دیتا ہے، لیکن جب انسان پیسے کو اپنی زندگی کے لیے استعمال کرتا ہے تو وہ زندگی کو جیت لیتا ہے۔ دوستو یہ کتاب ایک بہت خوبصورت حقیقت بتاتی ہے کہ پیسے کا سب سے بڑا فائدہ یہ نہیں کہ آپ زیادہ چیزیں خرید سکیں، پیسے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ نہیں کہنا جانتے ہو، نہیں اس کام کو جو آپ کو توڑتا ہے، نہیں اس خرچ کو جو آپ کو پریشان کرتا ہے، نہیں اس قرض کو جو آپ کو غلام بناتا ہے، اور نہیں اس زندگی کو جو آپ کے سکون کے خلاف ہے۔ یہ نہیں ایک عام لفظ نہیں، یہ آزادی کی زبان ہے۔ یہ کتاب یہ بھی سکھاتی ہے کہ مالی سکون ایک دن میں نہیں آتا، یہ روز کے فیصلوں سے آتا ہے۔ روز یہ فیصلے کرنا، میں دکھاوے میں خرچ نہیں کروں گا، میں اپنی ضروریات کو پہلے رکھوں گا، میں قرض کو بڑھنے نہیں دوں گا۔ یہ روز کے فیصلے آپ کے اندر ایک مضبوط انسان بناتے ہیں۔ دوستو رائٹر کہتے ہیں کہ مالی سکون صرف پیسے سے نہیں، دل کی تربیت سے آتا ہے، کیونکہ اگر دل لالچ میں ہو تو انسان کبھی مطمئن نہیں ہوتا، اگر دل کمپیریجن میں ہو تو انسان کبھی خوش نہیں ہوتا، اگر دل دکھاوے میں ہو تو انسان کبھی پرسکون نہیں ہوتا۔ اسی لیے یہ کتاب آپ کو صرف پیسہ نہیں سکھاتی، یہ کتاب آپ کو ایک نئی سوچ سکھاتی ہے، ایک سادہ سی سوچ، کم میں بھی سکون ممکن ہے، زیادہ میں بھی سکون ضروری نہیں، سکون صرف ڈسپلن سے آتا ہے۔ یہ کتاب یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ مالی سکون صرف آپ کی زندگی نہیں بدلتا، یہ آپ کی نسل کی زندگی بدل دیتا ہے، کیونکہ جب آپ پیسے کی سمجھ اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں تو آپ انہیں قرض، خوف اور پریشانی وراثت میں نہیں دیتے، آپ انہیں عقل، نظم اور آزادی وراثت میں دیتے ہیں، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ دوستو آخری میں اس بات کو دل میں بٹھا لیں کہ مالی سکون آپ کو یہ نہیں دیتا کہ آپ سب سے بڑے بن جائیں، مالی سکون تو آپ کو یہ دیتا ہے کہ آپ اپنے لیے کافی بن جائیں، اپنی فیملی کے لیے کافی بن جائیں، اپنی نسل کے لیے کافی بن جائیں، اور جس دن آپ کی زندگی میں کافی آ جاتا ہے اسی دن آپ کے دل میں سکون آ جاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ نے تمام پوائنٹ سن لیے ہیں تو رائٹر کے فائنل میسج کو لازمی سن لیں۔ دوستو اگر آپ اس کتاب کو پورا سن چکے ہیں اور ایک سادہ جملے میں سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ جملہ یہ ہے کہ پیسہ کمائی سے نہیں، ڈسپلن سے سنبھلتا ہے۔ یہ کتاب آپ کو کوئی مشکل فارمولہ نہیں دیتی، یہ کتاب آپ کو کوئی جادوئی شارٹ کٹ نہیں دیتی، یہ کتاب آپ کو یہ خواب نہیں بیچتی کہ راتوں رات آپ امیر بن جائیں گے، بلکہ یہ کتاب آپ کے ہاتھ میں ایک سادہ سا سچ رکھتی ہے، اگر آپ اپنی مالی زندگی کو ترتیب نہیں دیں گے تو آپ پیسہ کمانے کے ساتھ ساتھ سکون بھی کما دیں گے، اور سکون وہ چیز ہے جو آج کے زمانے میں سب سے مہنگی ہو چکی ہے۔ آپ نے اس سفر میں یہ سیکھا کہ مالی آزادی اس دن شروع ہوتی ہے جب انسان اپنے آپ سے سچ بولتا ہے، جب وہ اپنے بینک اسٹیٹمنٹ سے بھاگتا نہیں، جب وہ اپنے قرض سے نظریں نہیں چراتا، جب وہ اپنے خرچ کو اندھیرے میں نہیں چھوڑتا، کیونکہ اندھیرا پیسے کا دشمن ہے اور وضاحت پیسے کی دوست ہے۔ آپ نے یہ بھی سیکھا کہ مالی سکون زیادہ کمانے سے پہلے نظام بنانے سے آتا ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو الگ الگ خانوں میں رکھتے ہیں تو آپ
آپ پہلی دفعہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ میری زندگی میرے قابو میں ہے، اور یہ احساس صرف پیسے کا نہیں، یہ تو زندگی کا کنٹرول ہے۔ آپ نے یہ بھی سمجھا کہ قرض صرف رقم نہیں، یہ ایک ذہنی جیل ہے، ایک قید ہے، اور جب قرض ختم ہو جاتا ہے تو انسان صرف مالی طور پر نہیں، ذہنی طور پر بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ سانس لیتا ہے، وہ مستقبل کے بارے میں سوچ سکتا ہے، وہ اپنی زندگی میں بہتر فیصلے کر سکتا ہے۔ آپ نے تو یہ بھی جانا کہ ہنگامی بچت امارت کے لیے نہیں، حفاظت کے لیے ہے۔ یہ وہ دیوار ہے جو آپ کو مشکل وقت میں ٹوٹنے سے بچاتی ہے، یہ وہ سہارا ہے جو آپ کو مجبور ہونے سے بچاتا ہے، اور مجبور انسان اکثر غلط راستہ چن لیتا ہے، لیکن محفوظ انسان سمجھداری سے اپنی زندگی چلاتا ہے۔ آپ نے یہ بھی سمجھا کہ بچت صرف پیسے جمع کرنا نہیں، یہ خود کو پہلے اہم سمجھنا ہے، یہ اپنے مستقبل کو عزت دینا ہے، یہ اپنے بچوں کا بہتر کل بنانا ہے، اور یہ آپ کے اندر ایک نیا انسان پیدا کرتی ہے، ایسا انسان جو خواہش سے نہیں حکمت سے بنتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی جانا کہ انویسٹمنٹ لالچ کا کھیل نہیں، صبر کا کھیل ہے، جذبات کا نہیں، ڈسپلن کا کھیل ہے، اور جو انسان خاموشی سے لانگ ٹرم تک قائم رہتا ہے وہ آہستہ آہستہ لیکن مضبوطی سے اپنی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ اور آخر میں آپ نے سب سے اہم بات سیکھی کہ پیسے کا اصل مقصد دکھاوا نہیں، سکون ہے، وہ سکون جو رات کو آپ کو سکون کی نیند دے، وہ سکون جو گھر میں امن دے، وہ سکون جو بچوں کے مستقبل کو کانفیڈنس دے، وہ سکون جو زندگی کو قابل جینا بنا دے۔ دوستو، آپ کو یہ بھی یاد دلاتی ہے یہ کتاب کہ مالی زندگی کبھی مکمل نہیں ہوتی، کبھی خرچ بڑھ جاتا ہے، کبھی حالات بہتر نہیں رہتے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اب آپ کے پاس ایک نظام ہے، اب آپ کے پاس ایک ترتیب ہے، اب آپ کے پاس ایک راستہ ہے۔ اور یاد رکھیں، جب انسان کے پاس راستہ ہو تو وہ مشکل میں بھی گم نہیں ہوتا۔